وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے جنات کے کلام کو ارشاد فرمایا کہ جب جنات اس وجہ کو تلاش کر رہے تھے کہ آسمانوں پر ہمارے داخلے پر پابندی لگ گئی ہے، تو تلاش کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اب یہ جنوں کی جماعت رک گئی اور انہوں نے اللہ کا قرآن سنا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، تو اس پر وہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے آگے اپنے جنوں کو بتایا کہ ہم سمجھتے رہے کہ کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ جن بھی اور انسان بھی اللہ پر جھوٹ بولتے رہے ہیں، اللہ کی اولاد ثابت کرتے رہے ہیں۔ آج کی آیت میں بھی اسی کلام کو آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جنوں نے اور کیا کہا اپنے جنات سے، کہا انَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، بے شک یہ جو انسان ہیں، بعض انسان جب یہ جنگلوں میں بیابانوں میں جاتے، یہ جنات سے پناہ مانگتے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کسی جنگل میں کسی وادی میں اترتے تو کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا ہوں، اس وادی کے سردار جن کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیں یہ جن نقصان نہیں پہنچائیں گے جب یہ ہم کہہ دیں گے کہ ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ اچھا، صورتحال یہ تھی کہ جیسے جنات سے ہم ڈرتے ہیں، انسان جنات سے ڈرتے ہیں، پہلے جن ان سے ڈرا کرتے تھے۔ جب یہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم جنوں کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں، تو جنوں نے کہا کہ ارے یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کی شرارتیں، ان کی سرکشیاں، لوگوں کو ستانا بڑھتا چلا گیا۔ تو جنوں نے کہا انَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ، جب یہ آ کر انسان جنوں سے پناہ لیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کسی سے پناہ نہ لو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ جو تو نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو فرمایا جب یہ جنوں سے پناہ لیتے تھے فزادوہم رہاقا، ان کی سرکشیاں بڑھتی چلی گئیں، ان کی شرارتیں بڑھتی گئیں، یہ اور ستانے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اے جماعت جنات، ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، تم نے بھی گمان کیا جیسے انسانوں نے یہ گمان کیا تھا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ اب کسی کو رسول، کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ ہم نے بھی یہی گمان کیا تھا، انسانوں کو بھی یہی گمان تھا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہلچل مچ گئی کہ آسمانوں پر ہمارا داخلہ کیوں بند ہو گیا۔ پہلے نجومیوں کے پاس آسمانوں سے فرشتوں کی باتیں سن کر ان کی باتیں چرا کر اپنے نجومی کو بتاتے، نجومی باتیں بتایا کرتا تھا، ایک بات سچی اور 100 جھوٹی ملا کر پیش کرتا تھا۔ اب یہ پہرے لگ گئے تو جنہوں نے کہا کہ ہم نے تلاش کیا، یہ شیطان کے پاس گئے اور شیطان کو جا کر کہا کہ اب تو ہم پر پہرے لگ گئے ہیں، آسمانوں پر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب شعلے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور سخت قسم کے پہرے داروں سے آسمان بھرا ہوا ہے، ہم اوپر جا نہیں سکتے ہیں، یہ کیا وجہ ہو گئی ہے، کون سا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ مختلف جگہوں کی میرے پاس مٹی لاؤ۔ مٹی لائی گئی تو شیطان نے سونگ سونگ کر بالآخر اس نے کہا کہ مکہ میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہاں جا کر پتہ کرو۔ تو نصیبین کے جو جنات تھے
7 یا 9 جنات یہ تلاش کر رہے تھے، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، زبان اطہر سے کلام اللہ سنا۔ فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم نے آسمان کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، فَوَجَدْنَاهَا مُلْيَتْ، ہم نے اس کو سخت پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا، وَشُهُبًا، اور سخت شولوں سے بھرا ہوا پایا، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، جگہ جگہ سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اب حالت یہ ہے کہ جو بھی سننے کے لیے جاتا ہے، یجد لہو شہاب الرصدا، ایک شہاب کو، شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ اس شعلہ لگنے سے کوئی جن مر جاتا تھا، کوئی زخمی ہو جاتا تھا، کوئی جل جاتا تھا۔ فرمایا جنات میں ایک ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جنات کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جنات کے اندر کتنا ادب ہے کہ ادب کے ساتھ جب شر کی بات آئی، فاعل کو مجہول کر دیا کہ پتہ نہیں زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کس نے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ جب خیر کی بات آئی تو خیر رب کی طرف منسوب کر دی کہ رب نے خیر کا ارادہ فرمایا، بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے بعض صالح اور نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی کافر اور مشرک ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے انسانوں میں کافر اور مشرک ہوتے ہیں، مومن اور مشرک ہوتے ہیں، ایسے جنات میں بھی طبقات ہیں۔ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں بھی آپس میں اختلاف ہے، ہم بھی مختلف ہیں، ہمارے اندر بھی مختلف طرق ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَن لَّن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا، نہ ہم بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، بے شک جب ہم نے ہدایت کی بات سنی، آمنا بھی، ہم فوراً ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت کافروں کو بتانا چاہتے ہیں تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہو تو جنات نے سنتے ہی، جو غیر قوم ہے، غیر جنس ہے، انسانوں کی جنس سے بھی نہیں، قوم بھی نہیں ہے، وہ تو فوراً ایمان لے آئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اس میں اللہ نے کی ایک خیر کی بات بھی بتا دی، جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، نہ اسے کوئی نقصان ہوگا، نہ اس پر کوئی ظلم و ستم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ کسی جان پر ظلم نہیں فرماتے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے بعض فرما بردار اور مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض بے انصاف ہیں، بعض وہ زیادتی کرنے والے کافر اور منافق ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جو اسلام لایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کی، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہ ہدایت کی راہوں پر چل گیا، اس نے ہدایت کو پا لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جس نے بے انصافی کی، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات بھی آگ سے پیدا کیے، اللہ نے جنات کو بھی آگ سے پیدا فرمایا، آگ کو آگ میں ڈالو تو یہ کیسے جلیں گے؟ آگ کا آگ پر اثر کیسے ہوگا؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے دو جواب ارشاد فرمایا کہ وہ آگ اس آگ سے سخت ہے جس آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک جہنم میں طبقہ بنایا ہے زمہریر، وہ ٹھنڈا طبقہ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی جگہ ہے، اس میں اللہ رب العزت جنات کو ڈالیں گے، اس میں سزا دیں گے۔ اور فرمایا
انسانوں کو جیسے مٹی کا ڈھیلا مارو تو تکلیف ہوتی ہے، انسان بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، ڈھیلا بھی مٹی کا ہوتا ہے۔ اب مٹی کا ڈھیلا انسان کو اگر مارتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی جہنم میں رب العزت شیطانوں کو جنوں کو جب ڈالیں گے تو انہیں بھی وہاں سزا اور تکلیف ہوگی۔ فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بے انصاف اور ظلم کرنے والوں کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اللہ کے حضور اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کوئی آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ تصور ختم ہو گیا کہ اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہے، اسے غلط نہ کہو، یہودی ہے تو وہ اپنی جگہ پر ہے، اسے غلط نہ کہو، وہ اس کا اپنا دین ہے، کسی کو برا نہ کہو، جو جہاں رہنا چاہتا ہے وہاں رہ لے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، آخرت کے دن وہ خسارے میں ہوگا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو اللہ نے بطور دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے اور اس دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا ہے، اسی دین پر چلنا تمہارے ذمہ ہے۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس گھر میں اس جگہ پر شیاطین کا داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں پھر بھی شیاطین آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ہمارے تلفظ نہیں ٹھیک ہوتے، ہم صحیح نہیں پڑھتے، ہم غلط پڑھتے ہیں۔ جو بھی وظیفہ ہو، جو بھی سورت ہو، جو بھی معوذتین آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گے کسی چیز کو تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی وظیفے کے لیے، کسی بھی چیز کے اثر کے لیے اس کو پہلے درست کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا قاری صاحب میں بڑا وظیفہ کرتا ہوں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے یا قادر یا باسط کا وظیفہ کرتا ہوں میں۔ آپ اندازہ لگائیں، یا قادر یا باسط، یہ اللہ کے نام ہے، یا قادر یا باسط۔ اب اسے وہ پنجابی لہجے میں، پنجابی زبان میں یا قادر یا باسط پڑھتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ تو بالکل ہی بگاڑ دیا، اور اس وظیفے کا ایسا پڑھنے کا کیا اثر ہوگا؟ تو اس لیے کسی چیز کے مؤثر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح تو پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آمین، سمجھنے کی عمل کرنے